أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن صلاة الله غالية ألا إن صلاة الله الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا الدار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین اور بزرگان دین، رمضان المبارک کا یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جو عطا فرمایا، اگرچہ اس کی ممتاز اور الگ ترین عبادت روزہ اور تراویح ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی عبادات ہیں، لیکن یہ مقصود اور مطلوب نہیں ہے. مقصود اور مطلوب رمضان المبارک کا مہینہ، اس کا پروگرام، اس کا نظم و ضبط، اس کا شب و روز، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا مقصد حیات، دنیا میں آنے کی غرض، دنیا میں آنے کا مقصد
یاد دلانا چاہتے ہیں اور اس پر گامزن کروانا چاہتے ہیں تاکہ ہم دنیا آخرت کی سرخروئی اور کامیابی حاصل کریں۔ اور وہ مقصد حیات بنی نوع انسان کا کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں کو اور جنوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا۔ یہ مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان کے ذریعے سے یاد دلانا، اس کی استعداد ہمارے اندر پیدا کرنا، عبادت اور عمل صالح کے اوپر موت تک کھڑے ہو جانا، اور جس طرح عبادت بندگی کا حق ہے اس طرح اس عبادت کو ادا کرنا، یہ مقصود اور مطلوب۔ اگر مجھے یہ حاصل نہیں ہوئی تو میرے لیے رمضان بیکار ہے، اگر آپ کو یہ حاصل نہیں ہوئی تو آپ کے لیے یہ رمضان بیکار ہے۔ روزہ رکھ لیا، تراویح پڑھ لی، وہ تو ہو گئی، لیکن جو مقصد حیات ہے، جس پہ دنیا کی کامیابی، جس پہ آخرت کی کامیابی، جس سے جہنم سے نجات اور جس پر جنت کے اندر داخلہ، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقت کے اندر یہ انسان کامیاب کہلانے کے قابل۔ دنیا کی بادشاہت مل جانا کامیابی نہیں ہے، دنیا کی صدارت مل جانا کامیابی نہیں ہے، دنیا کی وزارت مل جانا کامیابی نہیں ہے، دنیا کے اندر سرمایہ دار بن جانا کامیابی نہیں ہے، دنیا کے اندر بڑے عہدے، منصب اور قوت اور طاقت اور دبدبہ اور روب اور مال اور دنیا کی زمین جائیداد، یہ سب مل جانا یہ کامیابی نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے حقیقی فائز کہلانے والا اور حقیقی فوز و مرام اور کامیابی و کامرانی پانے والا انسان کون ہے؟ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقت میں یہ انسان کامیاب۔ اور یہ ملے گی اگر رمضان سے میں نے اپنے مقصد کو پہچانا، صرف روزہ رکھ لیا، تراویح پڑھ لی، کچھ اذکار کر لیے، کچھ شب قدر پا لی اور کچھ تاکراتوں میں عبادت کر لی اور میں نے کہا کہ واہ واہ میں کامیاب ہو گیا، یہ نہیں۔ روزے کا مقصد بھی اللہ نے یہی بیان فرمایا، لعلکم تتقون کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ یہ 30 دن ایک تربیتی پروگرام رکھا تاکہ یہ تقوی تمہارے اندر پیدا ہو۔ یہ تقوی ہوگا تو اپنے مقصد پہ انسان جو بندگی عبادت پہ کھڑا ہو، اور تقوی نہیں ہوگا تو اپنے مقصد اور عبادت پر یہ انسان کھڑا نہیں ہو سکتا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ تو عمل پہ کھڑا کرنے کے لیے رمضان دیا ہے، روزے رکھ کے خوش ہو جائے، اور روزے بھی کیسا رکھا پتہ نہیں، تراویح پڑھ کے خوش ہو جائے اور پتہ نہیں کیسی پڑھی یا نہیں، اس لیے رمضان نہیں آیا۔ رمضان روزے تراویح کا نام نہیں ہے، رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا اپنی زندگی کا مقصد پہچانو، دنیا میں آنے کی غرض پہچانو۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ عیش و عشرت کی جگہ نہیں، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ یہ تماشائی بن کے مت رہو۔ تماشائی کیا کرتا ہے؟ وقت ضائع کرتا ہے۔ تماشائی کیا کرتا ہے؟ وقت ضائع کرتا ہے۔ کہیں پہلوان لڑ رہے ہیں، دنگل ہو رہا ہے، کہیں ڈگڈگی بجاتا ہوا ریچھ اور بندر کو لے کر آ گیا ہے، کہیں کٹپتلی نچانے والا ٹاٹا خان پاٹا خان کو دکھانے کے لیے آ گیا۔ یہ بیچارے کاروبار چھوڑ کے، گھر بار چھوڑ کے، دین چھوڑ کے، نمازیں چھوڑ کے، عبادات چھوڑ کے، 1 2 3 4 5 پورا دائرہ بن گیا، رش لگ گئے، گھنٹوں اس میں ضائع کر دیے، اور تماشائی نے جیب بھی خالی کر لی، اور جیب خالی کرنے کے بعد کیا ملا؟
صرف وقتی لذت اور مزہ آنکھوں کا، اس کے بعد سوائے وقت ضائع. تو یہ دنیا کو ہم نے تماشا گاہ سمجھا. یہ پہلے زمانے کی بات ہے، بندر آ گیا وہ آ گیا. اب تو گھر گھر میں تماشا گاہ ہے، گھر گھر میں موبائل پکڑا ہوا ہے، یہ تماشا گاہ ہے. دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے. سینما ہال سارے بند ہو گئے، کوئی جاتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہر گھر سینما ہال ہے، ہر گھر سینما ہال. تو جب مقصد کو نہیں پہچانے گا کہ دنیا میں کیوں آیا، اسی طرح اپنے وقت کو ضائع کرے اور گناہوں کے اندر لگائے اور گناہوں کے اندر لگائے. اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائے، آپ کی حفاظت فرمائے. دنیا میں آنے کا مقصد بندگی اور عبادت. اسی بندگی اور عبادت کو عمل صالح کہتے ہیں، یعنی نیکی کرنا. اور عمل صالح کیا ہے؟ اللہ کے حکم کو، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مربی ہے، سر سے لے کے پاؤں تک اور سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک ہم اس کی نعمتوں احسانات کے اندر جکڑے ہوئے ہیں. ان گنت اللہ کی نعمتیں، اللہ کے احسانات، اللہ کا فضل کرم ہمارے اوپر بارش کے قطروں کی طرح برس رہا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اپنے رب کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. اس رب کے حکموں کو پورا کرو، یہ عمل صالح. اس رب کے حکموں کو پورا کرو. اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بات از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے بڑی بزرگ ہستی جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا اور ہمارے پیغمبر، ہمارے نبی، ہمارے رسول. ان کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا یہ عمل صالح، یہ عبادت ہے. اسے کہتے ہیں عبادت، اسے کہتے ہیں عمل صالح. اور دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور نورانی طریقوں کے مطابق اپنے رب کے حکموں کو پورا کرنا، صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک اللہ کے حکموں کو پورا کرنا. غمی میں، خوشی میں، بازار میں، گھر میں، مسجد میں، تجارت میں، معاملات میں، معاشرت میں سیکھے. اور سیکھنے کے بعد ہر قدم پھونک پھونک کر رکھے، ہر بول سوچ سوچ کر اور تول کر بولے. ہر ایک چیز کو طرف بڑھنے چلنے کے لیے سوچے، آیا یہ میرے رب کے حکم کے مطابق ہے، یہ میرے رب کے حکم کے خلاف ہے، آیا یہ میرے آقا جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور نورانی طریقے کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہے. اس کے بعد وہ عمل کرے. یہ رمضان المبارک اللہ نے مجھے اور آپ کو اس لیے دیا تھا. ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانکے، ہر آدمی گردن جھکا کے سوچے، ہر آدمی آنکھ بند کر کے تصور خیالات میں سوچے، آیا مجھے یہ مقصد مل گیا اور میں موت تک اس کے لیے تیار ہوں کہ میں جہاں کہیں بھی ہوں اللہ کی بندگی میں لگا رہوں. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بابندگی تابندگی. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی با بندگی تابندگی. اللہ نے یہ زندگی دی کس کے لیے؟ عبادت اور بندگی کے لیے. اور جو بندہ عبادت اور بندگی میں زندگی گزارتا ہے، تابندگی، وہ چمکتا ہے، دمکتا ہے، سرخرو ہوتا ہے، کامیابیاں، بلندیاں، رفعتیں، سرخرویاں، کامیابیاں دنیا میں، آخرت میں، موت پہ، قبر پہ، حشر پہ، میزان پر، پرصراط پر اس کو ملتی چلی جاتی ہیں، یہاں تک کہ جنت الفردوس میں اللہ تبارک و تعالی اس کو اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. جائے تو دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے، نیک عمل کرنے کے لیے، لگ گیا وہ اپنی خواہشات پورا کرنے کے لیے، اپنی شہوات کو پورا کرنے کے لیے، نفس اور شیطان کے ساتھ یاری دوستی لگا کے ان کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے، تو لہٰذا شرمندہ ہو. دنیا میں شرمندگی، ذلت، رسوائی، عذاب و تکلیف، موت پر رسوائی، ذلت، قبر میں پٹائی، ذلت، رسوائی، میدان حشر میں ذلت، رسوائی، پرصراط پہ کٹ کٹ کر جہنم میں گرنا، نامہ اعمال الٹہا کے پشت پیچھے
شیشے سے دینا، چیخ و پکار رونا، اور پھر جہنم کے گڑھے کے اندر دھکیل دیا۔ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ اللہ کہ پکڑو ان بختوں کو، پکڑو بدبختوں کو، پکڑو، گلے میں توپ ڈالو، زنجیریں ڈالو، اٹھاؤ اور کتوں کو پھینکو جہنم کے اندر، جہنم میں ڈالا۔ زندگی بے بندگی شرمندگی۔ تو وہ رمضان اس لیے نہیں آیا کہ روزہ رکھ کے خوش ہو گیا، وہ بھی کیسا رکھا نہیں رکھا، تراویح پڑھ کے خوش ہو گیا، کیسی پڑھی نہیں پڑھی، اللہ نے یہ اس لیے نہیں دیا۔ یہ رمضان کے سال کے مہینوں میں سب سے افضل اور اشرف مہینہ، وہ ایسے ہی نہیں دیا ہو، مقصد حیات پہچاننے کے لیے، دنیا میں آنے کا مقصد پہچاننے کے لیے۔ یہ دنیا دار الامتحان ہے، اور امتحان میں کون سی چیز مجھے کامیاب کرے گی اور کون سی چیز مجھے ناکام کرے گی۔ هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کا نظام بنایا، جس نے موت اور زندگی کا نظام بنایا۔ کیوں بنایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ امتحان لے کہ جب لوٹ کر ہمارے پاس آتا ہے تو کون اچھا عمل لے کر آتا ہے۔ یہ لوٹ کر آنا یہ خود بخود آ گیا۔ خلق الموت والحیات، حیات کا معنی زندگی میں آنا، اور موت کا معنی دنیا سے جانا۔ زندگی کا معنی دنیا میں آنا، اور موت کا معنی دنیا سے جانا۔ یہ آنا اور جانا، جانا اور آنا، اس کے درمیان جو وقت ہے اس میں کون اچھا عمل کرتا ہے، یہ امتحان کی جگہ۔ خلق الموت، اللہ وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کا نظام بنایا، جس نے آنے جانے کا نظام بنایا، جس نے تمہیں پیدا کیا، دنیا میں بھیجا، اور پھر تم کو دنیا سے بلائے گا۔ انا للہ و انا الیہ۔ جب کوئی مر جائے تو کیا کہتے ہیں آپ؟ بولو زور سے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا، ہم سب، للہ، اللہ کے لیے، اللہ کے مملوک ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے بنایا ہے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ، اور ہم سب نے الیہ، اسی کی طرف، راجعون، لوٹ کر جانا۔ جب لوٹ کر جائے گا تو پھر دیکھیں گے کہ اچھا عمل لایا یا برا عمل لایا، بندگی کی یا بے بندگی میں زندگی گزاری، رب چاہی زندگی گزاری یا من چاہی زندگی گزاری، یہ اللہ رسول کا دوست رہا یا نفس و شیطان کا۔ یہ ہے امتحان، یہ آنا اور جانے کے درمیان جو مدت اور مہلت، بہت ہی مبارک ہے وہ انسان جو اس مدت کو، اس مہلت کو اللہ کی یاد میں، اللہ کی بندگی میں لگا دے، کھپا دے۔ لگا کیا دے؟ کھپا دے، مٹا دے۔ کتنی ہے؟ پل کا پتہ نہیں کتنی ہے۔ کوئی بولے کتنی ہے، کوئی بھائی بولے تو کوئی بولے اتنی ہے۔ آج تو کوئی مال کا حلال پیدا نہیں ہوا کہ میری 70 سال عمر ہے، میری 100 سال عمر ہے، یا ابھی بیٹھ کر کہے کہ میں سن 2020 کی جنوری میں جاؤں گا۔ ہے کوئی؟ نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی پیغمبر، کوئی نہیں کہہ سکتا، کسی کو پتہ نہیں ہے، کسی کوئی گارنٹی نہیں، کوئی چائنا کے مال کی گارنٹی نہیں تھی کہتا، تیری اپنی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ چائنا میں کی مال کی گارنٹی نہیں ہے، تیری اپنی گارنٹی نہیں ہے۔ یہ کچھ ضروری تھوڑی ہے کہ ابھی ماشاءاللہ بچپن ہے، پھر لڑکپن ہوگا، اس کے بعد شادی ہوگی، پھر بچے ہوں گے، یہ باپ بنے گا، پھر دادا بنے گا، پھر آگے بھی بڑی امیدیں ہیں، پر نانا بنے گا، پر دادا بنے گا، پھر بیمار ہوگا، اسپتال جائے گا۔ یہ سب قصہ کہانی ہے نفس و شیطان کا، یہ کوئی ترتیب نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں کوئی ایسی ترتیب نہیں ہے۔ کتنے بیٹے ایسے باپ موجود ہے اور بیٹے کا کیا ہو گیا؟ میرا ایک بیٹا قتادہ ایک دن میں چلا گیا، ایک بیٹا میرا قتادہ کتنے دن میں گیا؟ ایک، یہی مدت، یہی مہلت تھی اس کی، کیا تھی؟ یہی مدت، یہی مہلت۔ یاد رکھیں لفظ مدت اور مہلت۔ مبارک ہے وہ انسان جو اس مدت، اس مہلت کو اللہ کی یاد میں اور اللہ کی عبادت میں لگا، اور نہ مبارک ہے، بدبخت ہے وہ انسان جو اس مدت کو، اس مہلت کو اپنی شہوات، خواہشات، گناہ کے پورا کرنے میں لگا۔ تو اس کی مدت مہلت بیچاری کتنی؟
بولتے بھی نہیں، کیا کریں؟ اس بیچارے کی مدت مہلت کتنی؟ ایک دن۔ وہاں سے آیا، ادھر نرسری میں رکھا، اب کہ اس نے نہیں دیکھا، ڈاکٹر نے دیکھا، سو گیا، وہ یہ سب بیکار بات، مدت مہلت اتنی تھی۔ ایک بیٹا میرے چلے گیا 17 سال کی عمر میں، 17 سال کی عمر میں، باپ موجود ہے، بیٹا چلے گا، میں وہ بنے گا، دادا بنے گا، پردادا بنے گا، یہ سب کس سے کہانی ہے؟ ایسے کوئی ترتیب نہیں ہے، کوئی قرآن و حدیث میں ایسی ترتیب نہیں ہے۔ اور کتنے پوتے ایسے ہیں، چلے گئے، دادا موجود ہے، میرے ابا موجود ہے، پوتے کیا ہو گئے؟ چلے گئے۔ اسے آپ کی بھی ہوں گے، مثال سے بات سمجھ میں آتی۔ کتنے ہٹتے کٹتے توانا، صحت مند، موٹا تازہ، بیمار کرسی کے لیے اسپتال گیا، عزیز و اقارب کی، وہ 70-80 سال کا بوڑھا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، وہ تو صحیح ہو کر گھر آ گیا، یہ ہٹا کٹا گیا، یہ ہٹا کٹا موٹا تازہ گیا، کہاں گھر گیا، کہاں گیا؟ اصل گھر گیا۔ یہ ہمارا اصلی گھر نہیں، یہ ہمارا اصلی گھر نہیں ہے۔ جو اصلی گھر نہیں ہے، اس کے لیے خون، اس کے لیے پسینہ، اس کے لیے جان، اس کے لیے مال، اس کے لیے وقت، اس کے لیے دماغ، اس کے لیے دل، اس کے لیے لڑائی جھگڑا، اس کے لیے باپ سے قطع تعلق، بیٹے سے قطع تعلق، بھائی سے قطع تعلق، عزیز اقارب کا تعلق۔ جو گھر اصل نہیں ہے، اس کے لیے سب کچھ، کورٹ کچہری، عدالت، جج، وکیل، ایسی تیسی، یہ وہ، پل کا پتہ نہیں، پل کا پتہ اس کے لیے۔ اور جو اصلی گھر ہے، وہاں کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں، کچھ کرنے کے لیے۔ یہ رمضان اس لیے آیا ہے کہ اصلی گھر کو پہچانو، اصلی گھر کو پہچانو، اور اس کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ۔ لنگوٹ اس کے لیے کس لو، لنگوٹ اس کے لیے، لنگوٹ کب کستے ہیں؟ مقابلے کے لیے جائے گا، لنگوٹ کسے گا نا یہ تو، مطلب تیار ہو جاؤ نفس اور شیطان سے، کس کے لیے؟ مقابلے کے لیے۔ جو نفس کے آگے بھیگی بلی بن گیا، وہ دباتا چلا جائے گا، دباتا چلا جائے گا۔ اور جو نفس کے آگے تھوڑا شیر ہوا، وہ کہے گا صحیح صحیح، یہ کہتا ہے کھانا گرم کر دو ورنہ، جب جلدی کھانا، کپڑے استری کر دو ورنہ، کپڑے دھو دو ورنہ نہیں، دلہن تھی بیچاری، اس نے ٹھک 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 ٹھک، ٹینشن میں ہفتہ گزر گیا۔ ایک پرانی شیری اس نے کا شور آتا ہے، یہ کر دو ورنہ، یہ کر دو ورنہ، تو پریشان کہنے کہ تم بھی ایسے۔ اب اگر بولے کہ کپڑے استری کرو ورنہ کرو، ورنہ کیا کر لو گے؟ اس نے کہا صحیح ہے۔ وہ آیا، اس نے کہا کہ کپڑے استری کرو ورنہ، اور نہیں پانی گرم کرو ورنہ، اس نے کہا ورنہ کیا کر لو؟ کہ ٹھنڈے پانی سے نہا لو، ٹھنڈے پانی سے۔ اللہ معاف فرمائے، نفس کے آگے بھیگی بلی بنا ہوا، جہاں چارہ کھینچ کے لے جا رہا، جہاں چارہ کھینچ کے لے جا رہا۔ اور تھوڑا لگ حضرت نماز نہیں پڑھتا، کوئی دم دے دو، حضرت بچہ نماز نہیں پڑھتا، کوئی دم دے دو، حضرت ذکر نہیں کیا جا رہا، کوئی دم دے دو، حضرت تلاوت نہیں ہوتی، کوئی دم دے دو۔ ہر چیز کے لیے دم ہے کیا؟ پھر دم کے لیے بھی دم دے دو، دم بھی نہیں کرا جا رہا نا، وظیفہ نہیں پڑھا، اس کے لیے بھی دم، وہ بھی اس کے کیا الو بنا لگایا دم۔ مفتی تقی عثمانی رحمہ اللہ، اللہ ان کی حیات طویل عطا فرمائے، دیر ان کا سایہ ہم پہ قائم دائم فرمائے۔ کہنے لگا ہر چیز کے لیے دم وم نہیں ہوتا، سستی کا علاج چستی ہے۔ سستی کا علاج کیا ہے؟ چستی دکھاتے نہیں ہے، دم دے دو، وہ اچھا دم دے بھی تو پڑتا نہیں ہے، وہ کہتے دم کر دو، اب مولوی صاحب دم ہی کرتے رہے بیٹھ کر، جو دو تو سمجھ نہیں آتا اس کا، اچھا لے کے چہرے رکھ دیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ خود دم کرنا ہے ہر وقت، تو گھر میں ہو، مسجد میں ہو، دکان پہ کر سکتا ہے۔ پیر صاحب، مولوی صاحب کہاں کا دم کرنے کے لیے آئے ہیں؟ ویسے پالو گے تو مصیبت ہے، خود کرنا، دو تو سمجھ نہیں آتا، پانی پڑا ہوا دے دو۔ کل ہی رات کو وظیفہ بتایا کہ اگر میں نہیں کر سکتا، کسی اور نے کیا میں کر لوں گا تو میرا چہرہ بھی خوبصورت ہو جائے گا۔ میں نے کہا بالکل ہو جائے گا، تو جا۔ ایک وظیفہ میں نے دیا رات کو شب قدر کا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اور کر لے، کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ بھی سننے کے لیے تیار ہیں، سنیں گے، سن لیں، اور جو بیان کرے تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور بیگم سے مولوی صاحب نے آج زبردست بیان کیا، مجھ سے رونا بھی آیا، ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو گیا، ایسی باتیں کی۔ میں نے کیا کہا، کیا کہا، کیا کہا یہ پتہ نہیں، کیا کہا یہ پتہ نہیں، سن سن کے سن ہو گئے،
سن کے سنو اور بھائی کرنا. میں کہتا درود شریف پڑھو. جب درود شریف پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم 1 سیکنڈ لگا 50 فائدے. کتنے فائدے؟ 10 نیکیاں لکھی گئیں, 10 گناہ معاف ہوئے, 10 درجے بلند ہوئے, 10 رحمتیں نازل ہوئی, 10 سلامتیاں نازل ہوئی. ہو گئے 50. 10 نیکی لکھی گئی, 10 گناہ معاف ہوئے, 10 درجے بلند ہوئے, 10 رحمت نازل, 10 سلامتی. اب اس نے 1000 مرتبہ کتنا وہ درود شریف شیطان نہیں پڑھنے دے گا. ہاں بیان کروا لو, بیان سنے گا, ہنسے گا. اب برا نہیں ماننا, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. یہ میں نہیں کہہ رہا, جو مجھ سے بڑے 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 بزرگ اور ان بزرگوں کے بڑے بزرگ اور جنہوں نے زندگی لگا دی, کہا کہ جو انہوں نے یہ حالتیں دیکھی, کہا کہ رندی کا گانا سن لیا, کہ مودی صاحب کو بیان سن لیا, ایک ہی بات, کانوں کی لذت کے لیے. عمل کرتا نہیں ہے, یاد کچھ ہے نہیں, عمل کی نیت نہیں, جا کے کچھ کرتا نہیں. سن کے چلے, سننا منع نہیں ہے, فائدہ ہوتا ہے, اس میں کوئی انکار نہیں ہے, لیکن عمل کرے, عمل کی نیت سے سنے, عمل کرے. روزانہ ایک چیز پر عمل کرے گا تو سال میں 365 چیزوں میں عمل. ایک کہہ رہے ہیں 24 گھنٹے میں ایک, زیادہ کر سکتا ہے. تو یہ جو ہے رمضان اس لیے آیا ہے کہ اپنے مقصد حیات کو پہچانو, بندگی کرو, نیک عمل کرو, اس کو سیکھو, اور رمضان کے بعد بھی سلسلہ جاری رکھو اور موت تک اس میں لگے رہو. اللہ نے یہ رمضان اس لیے دیا, روزہ تراویح کے لیے نہیں دیا. اس مقصد حیات, عبادت, بندگی, نیک عمل, عمل صالح, یہ تمہارے دنیا میں آنے کا مقصد. اور تم نے ہر جگہ, ہر آن, ہر گھڑی, صبح سے لے کے شام تک, شام سے لے کے صبح تک, گھر میں ہو, بازار میں ہو, اسکول میں ہو, کالج میں ہو, مدرسے میں ہو, شادی میں ہو, غمی میں ہو, ہر جگہ کے احکامات, اللہ کے حکموں کو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور نورانی طریقے کے مطابق پورا کرنا. جس نے یہ جان لیا, کم سے کم جان لیا, کرنا دور کی بات, اور راستے میں چلنا شروع کر دیا تو پار ہو جائے, پار ہو جائے, پار ہو جائے. اور جس نے راستے ہی نہیں بدلا, جانا ادھر ہے, جا ادھر ہے, جانا ادھر ہے, جا ادھر. اگر حیدرآباد جانا ہو تو کہاں جائے گا؟ اچھا بات کو اشارے ہی پتہ نہیں لگتے, یہ عجیب ہے. حیدرآباد نہیں جائے گا نا, اور ادھر کی وجہ یہاں گئے تو کہاں جائے گا؟ آپ بولو. سیدھا کیماڑی کے جاگا, نہیں رکا تو سیدھا کیماڑی کے سمندر میں, اور پھر اوپر ادھر جانا ہے, ادھر حیدرآباد جانا ہے, ادھر. اب اللہ کے بعد جانا ہے تو عبادت کر, بندگی کر, اللہ اس کے رسول کے حکموں کو پورا کر. رمضان اللہ نے اس لیے دیا, رمضان کے بعد اللہ نے گھر کا راستہ اندھے کو ایک جگہ راستہ دکھا دو. ایک دفعہ ہمارے اقبال بھائی تھے لیاقت بعد میں, اس کو راستہ دکھا دیا مسجد سے گھر کا, بغیر بریک کے سیدھا گھر پہ رکتا, سیدھا میرے کہ میں سیدھا جا کے گھر پہ رکتا اندھا. اور اللہ نے 30 دن گھر کا راستہ دکھلا دیا, پھر بھی بھول جائے تو ہم اندھوں سے بدتر ہوئے, بہتر. بتاؤ, زور سے بتاؤ. آپ تو بدتر نہیں ہے, نظر آؤ گے نا انشاءاللہ. چلو, وہ کہہ رہے یہ رہا گز اور یہ رہا میدان, یہ رہا گز اور یہ رہا میدان. میرے دادا ہندوستان میں چھلانگ جو لگاتے تھے تو اتنی لمبی چھلانگ لگاتے تھے, تقریباً جو ہے 40 میٹر 50 میٹر لگے. اس نے کہا یہ رہا گز, یہ رہا میدان, لگا چھلانگ. تو نماز مسجد کے اندر نہ آئے تو کیا کرے؟ مسجد میں نہ آئے. رمضان کے بعد فجر میں ابھی ماشاءاللہ 4-5 صف ہیں, اور رمضان کے بعد آدھی صف, ایک صف. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. رمضان صرف روزہ تراویح کے لیے نہیں دیا, یہ اس کی توہین ہے. اللہ نے رمضان اس لیے دیا کہ میں بھی مقصد پہچانوں, آپ بھی اپنا مقصد پہچانیں, میرے بیوی بچے بھی مقصد پہچانیں, آپ کی بیوی بچے بھی مقصد پہچانیں, آپ کے عزیز و اقارب خاندان والے مقصد پہچانیں کہ میں دنیا میں آیا ہوں اللہ کی بندگی کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انس اور جن کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا. جس نے یہ مقصد پلے باندھ لیا اور چل پڑا, وہ سمجھ لو کہ اس نے رمضان سے پورا فائدہ اٹھا لیا, اور یہ کامیاب ہوگا, بامرام ہوگا. زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جہنم سے بچا کے جنت, اور جنت میں جنت الفردوس میں اللہ اس کو داخلہ نصیب فرمائے.
اور جس نے یہ مقصد نہیں پہچانا، روزہ رکھ لیا، تراویح پڑھ لی، فریضہ ادا ہو گیا، سنت ادا ہو گئی، اور رمضان کے بعد جیسا تھا ویسے ہی چلتا رہا، اس نے رمضان کی قدر نہیں کی، نہ اسے رمضان کا مقصد پہچانا، نہ اپنے رب کی قدر کی جو خالق کے، مالک کے، رازق کے، انگن اس نے کوئی قدر نہیں کی۔ تو بھائی ہم لوگ قدردان ہیں، نا قدریں؟ اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہماری زندگی میں انقلاب لانے کا ذریعہ بنائے، رخ کی تبدیلی سن کے پاگل ہو گئے، رخ کے تبدیل ہونے کا کیا کرے، رخ کے تبدیل ہونے کا کیا کرے، ذریعہ بنائے، سنت ادا فرما دیجیے۔